اللہ کے حبیب علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ایک مقام پر حبیب پاک علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں تو صحابی جاگ رہے تھے، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دور سے ایک درخت زمین سے اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور پاک علیہ السلام کے قریب آ گیا اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات اطہر پر اپنی ڈالیاں نچھاور کیا اور جھک گیا، ڈھانپ لیا رسول پاک علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، اپنے مقام پر فٹ ہو گیا۔ یہ منظر صحابی دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب استراحت فرمانے کے بعد بیدار ہوئے، ویسے حبیب کا آرام بھی بیدار ہی ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بیدار ہوئے ظاہری نیند مبارک سے تو عرض کرنے لگے حضور ایک عجیب منظر دیکھا تھا ہم نے کہ ایک درخت اپنی جڑوں کو زمین سے کھودتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں سے وابستہ ہوا، چوما، بوسا لیا، نچھاور ہوا، پھر چلا گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ درخت اپنے رب سے اجازت مانگا تھا۔ حضور تو آرام فرما رہے تھے، اب وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ہمارے درود و سلام کو نہیں سنتے۔ یہاں تو درخت آیا تھا اور آ کر حضور جب آرام فرما رہے تو تب آ کے سلام پیش کیا تھا، اور صحابی یہ دیکھے کہ آیا مگر کیا ہوا یہ نہیں معلوم، پوچھتے حضور آ کر گیا تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ رب سے اجازت مانگا تھا کہ میرے مولا اجازت دے، تیرے محبوب آئے ہیں، ذرا قریب جا کر سلام پیش کر لوں، حبیب کے قدمین کو چوم لوں، اجازت عطا فرما۔ تو رب سے اجازت مانگا، رب نے اجازت دی تھی تو آیا تھا، سلام پیش کر کے چلا گیا۔ اب حبیب سلام سنے کب؟ جبکہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور اسی سے اہل سنت کو عقیدہ بھی مل گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام سوتی ہوئی حالت میں درخت کے سلام کو سنے ہیں، شجر کے سلام کو جب آپ سوتی حالت میں سنتے ہیں تو بشر کے سلام کو گنبد خضرا میں کیوں نہیں سنتے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ بھائی ہم اب سن رہے ہیں کیا نہیں سن رہے ہیں کیسے جانیں؟ تو اس کے لیے یہ کیا کم ہے تمہارے آنکھوں کے سامنے حبیب پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں تو سامنے والے کیا بول رہے ہیں یہ نہیں معلوم۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو جا کے بولو حضرت السلام علیکم گہری نیند میں، پھر اس کے بعد حضرت قبلہ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، اس کے بعد چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت اٹھنے کے بعد لوگ بولا حضرت ایک صاحب آئے تھے، وہ اب انہوں بولتے ہاں میں سو رہا تھا، انہوں آئے تھے آ کے میرے خواب میں سلام کر کے گئے۔ تو بیٹا سوتے ہوئے تم زندہ ہے، ابھی مرے نہیں، سوتے ہوئے حال میں تمہارے پاس آ کے سلام کوئی بندہ بھی کرا تو نہیں سنتے، اور اللہ کے محبوب ہیں، درخت بھی آ کر سلام عرض کرتا ہے تو سوتی حالت میں سنتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی حالت تمہاری حالت کی طرح نہیں ہے، مصطفیٰ اپنی ہر شان میں بے مثل و بے مثال ہے، سونا بھی بے مثال، جاگنا بھی بے مثال۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صحابی نے کوئی یہ نہیں کہا حضور وہ کیسے درخت اللہ سے اجازت مانگا؟ اجازت اللہ سے مانگا تو یا رسول اللہ آپ تو یہیں پر ہے، کیا معراج میں مانگا تھا کیا؟ نہیں اب مانگا حضور، اب کیا معراج ہوئی تھی؟ کیا جبریل آئے تھے؟ نہیں پوچھا۔ تو ان کا یقین تھا اللہ کے حبیب درخت کی بھی سنتے ہیں، درخت رب سے کیا عرض کر رہا ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو درخت رب سے عرض کیا تو یہ بھی سن رہے ہیں، رب جواب دیا یہ بھی سن رہے ہیں، وہ آ رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سلام عرض کر رہا ہے یہ بھی سن رہے ہیں، اور درخت کے سلام کو قبول فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام ہے کہ اس کو یقین کی منزل میں تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بھی صحابہ والا عقیدہ ہونا چاہیے، صرف عمل صحابہ والا کافی نہیں ہے، عقیدہ صحابہ والا ہونا، اس کے ساتھ عمل بھی ویسا کرو تو پھر انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کامیابی کی۔